به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. امروز آخرین کلاسمونه که بعد از این کلاس این ترم تموم میشه و بعد از رمضان انشاءالله دوباره میبینیم که اگر توانستیم این کلاس رو ما ادامه میدیم. فعلا این کلاس اینجا تموم میشه و آخرین درسمونه امروز درس 16 آموزش زبان و ادبیات فارسی. ابتدا ما چند کلمات رو یاد میگیریم که ممکنه برای شما جدید باشه، ممکنه جدید نباشه، قبلا یاد گرفته باشین. به هر حال که اینو ما اول میخوانیم. استادان و دانشجویان زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران. یہ پورا جملہ سمجھ میں آ گیا؟ استادان و دانشجویان زبان و ادبیات فارسی در دانشگاہ تہران، تہران یونیورسٹی میں فارسی زبان و ادب کے طلباء اور اساتذہ. اب تو آپ اس طرح کے جملے ایزیلی سمجھ سکتے ہیں، ایسے جملوں میں جہاں پہ کسرہ اضافہ آ جائے اس صورت میں ہم لیفٹ ٹو رائٹ ٹرانسلیشن کریں گے. ٹھیک ہے جی سر. ارزشمند ان کلمے ہم اردو میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہم ارجمند کہہ سکتے ہیں یا ارزشمند بھی کہہ سکتے ہیں. دارائے ارزش، قیمت، قیمتی، ویلیویبل چیز کو ہم ارزشمند کہتے ہیں. استقبال ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. ویلکم، استقبال کردن، استقبال کرنا. ان دلیل، فار دس ریزن، اس وجہ سے، اس وجہ سے. تحصیلی، تحصیل یعنی ایجوکیشن، تحصیلی ایجوکیشنل، یہ یا نسبت ہے. تشریف رسپیکٹ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، ہم اردو میں بھی ایک نارمل ڈگری ہے، پھر ایک ہائر ڈگری ہے، ایک لوور ڈگری ہے. تو زبان میں ہم اپنے مخاطب کے حیثیت کے مطابق الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یا بہت احترام کے ساتھ، یا صرف احترام کے ساتھ، یا بغیر احترام کے، یا تھوڑا سا احترام کے بغیر بھی ہم استعمال کر لیتے ہیں. نیچے کی طرف بھی اور بھی درجے ہیں نیچے. انسلٹنگ وے میں بھی ہم کبھی بات کر لیتے ہیں، کرنا تو نہیں چاہیے لیکن زبان سیکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تنزن، ہاں تنزن نہیں، غصے میں بھی کہہ سکتے ہیں. بہرحال کی احترام میں ہم کہتے ہیں کسی کو تشریف. تشریف آوردن یعنی آنا، تشریف بردن تشریف لے جانا، تشریف آوردن تشریف لانا، تشریف داشتن تشریف رکھنا. تو ہمارے ہاں اردو میں یہ جو تشریف کے ساتھ 3 افعال استعمال کرتے ہیں، سیم انہی افعال کا ترجمہ ہے. تھماس یعنی کانٹیکٹ، کانٹیکٹ. تماس گرفتن، با، یہ ہمیشہ تماس گرفتن ود کے ساتھ آتا ہے، با کے ساتھ آتا ہے. ٹو کانٹیکٹ، کسی سے رابطہ کرنا. جان، دیکھیں جان کی کئی معنی ہیں. ٹھیک ہے، فارسی میں جیسے جان ہم کہہ سکتے ہیں کہ لائف کو بھی کہتے ہیں جان. خوب ماں جاندار ہستیم، ہم جاندار ہیں. خوب کسی کے پیار کے اظہار کے لیے بھی کہتے ہیں کہ فلان جان، علی جان، بابا جان، مامان جان. تو اس کے لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں. یا اپنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ جان، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو کہ جان، اس کے لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہ مختلف اس کے میننگ ہو سکتے ہیں. میں کلاس کے بعد آپ کو جان کے حوالے سے ایک پوسٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. خالی، ایمٹی. درجے، ڈگری. ہم درجہ کہتے ہیں ریپ ایک اس کے ساتھ جزم کے ساتھ، لیکن فارسی میں یہ ہے درجے. دکتورا، اس کو دکتوری لکھا جاتا ہے لیکن یہ دکتورا ہی پڑھا جاتا ہے. آج کل تو یہ کے ساتھ نہیں لکھتے، الف کے ساتھ ہی لکھتے ہیں. علاقمند یعنی کسی چیز میں خواہش مند، کسی چیز کا میں دلچسپی رکھنے والا. دارائے علاقے. کوتاہ مدت، شارٹ ٹرم. اگر لانگ ٹرم ہے اس کو کیا کہیں گے؟ دراز مدت، بلند مدت. کوتاہ مدت، بلند مدت. مدت، مسافرت. مسافرت ہم سفر کہتے ہیں، فارسی میں مسافرت کہتے ہیں. واجہ، اس کی جمع واجہہ بھی ہے، واجگان بھی ہے. یہ تو ابتدائی کلاس سے ہم یہ لفظ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. نوش جان. نوش جان یعنی یہ بھی ایک فارسی میں تعارف کا جملہ ہے. فارسی میں تعارف کہتے ہیں، ہم تکلف کہتے ہیں. تکلف پر مبنی ایک جملہ ہے. کوئی کھانا کھا رہا ہے، آپ کو انوائٹ کرتے ہیں تو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نوش جان
یعنی آپ تناول فرمائیں، یعنی آپ کو یہ غذا اچھا لگے. اس ایک طرح کا کسی کو کھانے کے حوالے سے یا پینے کے حوالے سے ایک آپ کی وش ہے یہ. may it be wholesome for you. ٹھیک ہے یار میں نے آپ کو فون کیا تھا من به شما زنگ زدم چرا جواب ندادید؟ طرف میگه که من داشتم غذا میخوردم. خب نوش جان. خب به هر حال که اینجا آموزش زبان ادبیات فارسی هست، عنوان درس به همین خاطر، به همین دلیل تاتیانا مالینکایا اوکرائن، یعنی اوکرائن کا مطلب کون سا ملک ہے؟ یوکرین. یوکرین. جان تیرہارٹ ہولینڈ، فارسی میں ہولینڈ. سعید الصباغ مصر. ویکٹور الکک لبنان. ہینرک شیورسکی برازیل. تو یہ مختلف فارسی کے مختلف ممالک کے اساتذہ کے نام ہیں جو فارسی زبان ادبیات کی تدریس کے حوالے سے، چونکہ یہ درس ہے اس لیے ان کی تصویریں یہاں پہ دی گئی ہے. چلیں برازیل کا تلفظ کیا ہے؟ برازیل. ٹھیک ہے. یہ متن ہم لاسٹ میں پڑھیں گے. پہلے گرامر سے متعلق کچھ پوائنٹس ہیں یہاں پہ، وہ ہم دوبارہ یہاں پہ ریوائز کریں گے چونکہ آپ پہلے آلریڈی ان پوائنٹس کے بارے میں جانتے ہیں. فارسی میں املا یعنی ڈکٹیشن، لکھتے وقت آپ کو کچھ اصولوں کا خیال رکھنا پڑے گا. جیسے کہ ہم ہاتھ سے لکھتے وقت بہت سارے الفاظ کو ضرورت کے تحت جو ہے نا ملا کے لکھتے ہیں، وقت بچانے کے لیے، کاغذ بچانے کے لیے. لیکن اس دور میں نہ کاغذ کی کمی ہے نہ وقت کی کمی ہے، لہٰذا آپ ڈکٹیشن کرتے وقت، لکھتے وقت فارسی املا کا خیال رکھیں اور الفاظ کو حد الامکان آپ الگ سے لکھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. مرکب الفاظ اپنی جگہ ہے لیکن دو سپیریٹ الفاظ کو ملا کے نہ لکھیں. جیسے مثال کے طور پر بعض لوگ لکھتے ہیں آن روز، آن زن، آن مرد، اس طرح سے لکھتے ہیں لیکن نہ لکھے تو بہتر ہے. لیکن بہت سارے لوگ لکھتے ہیں لیکن آپ سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ اس طرح سے نہ لکھیں. اور اگر کہیں لکھا ہوا ملے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آن روز ہے، آن زن ہے، آن مرد ہے. قدیم زمانے میں جو قلمی نسخوں پر مبنی کتابیں اب بھی موجود ہیں، قلمی نسخے، تو اس میں چونکہ کاغذ کی کمی تھی، وقت کی بھی کمی ہوتی تھی، آج کل کی طرح کی کمپیوٹرائز کا دور نہیں تھا، یعنی ایک کتاب نسخہ ان کو ہاتھ سے لکھنا پڑتا تھا تو جلد بازی میں اس طرح سے لکھتے تھے. لیکن ابھی یہ ٹرینڈ موجود نہیں ہے. است کو بعض اوقات لوگ ملا دیتے تھے پچھلے والے حرف کے ساتھ، جیسے آنس، اینس، خوبس، لازمس، شلوغس. تو اس میں آپ نہ لکھیں، بہتر ہے لکھا ہوا اگر کہیں پڑھ لے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے بے کو کبھی بھی ملا کے نہیں لکھنا چاہیے. بے، ٹھیک ہے. جیسے بے من نہیں لکھیں. ٹھیک ہے. بے تو، بے او، بے ماں، یعنی جتنے بھی الفاظ یہاں پہ آئے ہیں بعض لوگ لکھتے ہیں، آپ نہ لکھیں اور نہ آپ اس کو انکریج کریں. اسی طرح سے تر کمپیریٹیو ڈگری بنانے کے لیے اور ترین سپرلیٹیو ڈگری بنانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. آسان تر الگ سے لکھیں، قشنگ تر، شلوغ تر، ارزان تر، تاریک تر. اسی طرح سے ترین، جوان ترین، خوشحال ترین، سنگین ترین، معروف ترین. یہ پاکستان کے ترینوں کی بات نہیں ہو رہی یہاں. را، آن را، این را، زن را، کتاب را، جہان را، آب را، نان را. تو اس میں بھی را کو الگ سے لکھیں، آپ ملا کے نہ لکھیں. اور اگر کہیں پہ ملا ہوا لکھا ہوا ہے تو آپ غلط نہ کہیں اس کو، لیکن املا کے اصولوں کے مطابق ایسا نہیں لکھنا چاہیے. می علامت استمرار ہے. کنٹینیویشن کو ظاہر کرنے کے لیے ہم می کا استعمال کرتے ہیں. کسی بھی ورب میں استعمال ہوتا ہے یہ. می روم، می شوی، می کنت، می خانی، می دانی، می دہن. اگر اس طرح سے لکھا ہوا ہو تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایسا لکھا ہوا ہو تو آپ کو پڑھنا آنا چاہیے. ایسا لکھتے ہیں بہت سارے ایرانی وقت بچانے کے لیے ہاتھ سے لکھتے وقت ایسا لکھ لیتے ہیں. تو ایسا آپ نہ لکھیں. اگر کسی کا لکھا ہوا پڑھے تو پریشان نہ ہو. اسی طرح سے نیمی، می نیمی، نیمی روم، نیمی شوی، نیمی کنات، نیمی خانی، نیمی دانی، نیمی دہن. می پوزیٹیو ہے، نیمی نیگیٹیو ہے. دونوں کا مطلب کنٹینیویشن کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہا علامت جمع ہے. جمع بنانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. لیونگ تھنگ، نان لیونگ تھنگ دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. زنہا، شبہا، جوابہا، جوانہا،
چوب ها، مرغ ها، زبان ها، چیستان ها. ٹھیک ہے، تو اس کو جمع بنایا. تو سر اس کو بھی ہا الگ سے لکھنا ہوگا کیا؟ اس میں بھی ہا الگ سے لکھنا ہوگا، جب بھی ہم لکھیں تو ہا الگ سے لکھیں. یہ ابھی اس وقت جو جس چیز کے لیے انکریج کیا جاتا ہے وہ الگ سے لکھے. زن ہا الگ سے لکھے، جواب ہا الگ سے لکھے. اسی طرح سے ہم، آن ہم، این ہم، من ہم، ہیچ کس کو بھی ملا کے لکھ لیتے ہیں. ہیچ کس، ہیچ وقت. اس کو بھی بہتر ہے آپ ملا کے نہ لکھیں، الگ سے لکھیں. در کتاب حاضر کلمات بالا جدا نوشته ایم تا خواندن و آموختن آنها آسان‌تر باشد. دانشجویان عزیز بهتر است به جدا نوشتن واژه‌های فارسی ادامه بدهند و فقط کلمات کوتاهی را که شامل ها تر ترین می‌شود به شکل پیوسته بنویسند. یعنی صرف جو ون سلیبل پر مشتمل چھوٹے الفاظ ہیں ان کو ہا یا تر کے ساتھ آپ ملا کے لکھیں، نہیں تو آپ ملا کے ہرگز نہ لکھیں. ابھی تو جو آنہا ہے، ٹھیک ہے، آنہا کو بھی الگ سے لکھا جاتا ہے. اچھا، تو یہ چیز، یہ اصول ہے، آپ اس کو یاد رکھیے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی زبان خالص نہیں ہے. یعنی یہاں تک کہ ہم عربی کو بعض اوقات بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بالکل خالص ہے، تو ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. دنیا کی ہر زبان میں تبدیلی آتی رہتی ہے اور دوسرے الفاظ کے زبان دوسری زبان میں داخل ہوتے رہتے ہیں. یہ ایک عمل ہے، ڈائنامکس پروسیس ہے جو ہمیشہ سے جاری ہے اور جاری رہے گا. اور زبان اسی سے زندہ رہتی ہے کہ جب وہ مختلف الفاظ کو اپنے دامن میں جگہ دے دیتی ہے. تو خب در زبان فارسی تقریباً مانند همه زبانهای جهان واژه‌هایی از زبانهای دیگر وجود دارد. مثالهای زیر کلماتی از زبانهای ترکی، مغولی و چینی در زبان فارسی است. جیسے ترکی کے کچھ الفاظ ہیں جو فارسی میں اگر آپ پڑھتے ہوئے آئے ہیں. اتاق، جو اتاق کا لفظ ہے یہ ترکی زبان کا لفظ ہے. بشقاب پلیٹ کو کہا جاتا ہے، آپ نے پڑھا، پہلے لیول میں پڑھا تھا. قاشق چمچ کو کہا جاتا ہے. تو یہ جو الفاظ ہیں یہ ترکی کے الفاظ ہیں. اسی طرح سے آغا ہے، جو آغا اور خانم، یعنی کتنا یوزفل ورڈ ہے فارسی میں الفاظ ہے یہ، لیکن یہ منگولین ورڈز ہے. آغا اور خانم، میس یعنی چنگیز خان اور ہلاکو خان، یہ الفاظ میں کیا ہے لگتا ہے یہی ہے. میس، یہ جو ہم جیسے میز کہتے ہیں یہ منگولین ورڈ ہے. اسی طرح سے چائے اور سینی یہ چینی کے الفاظ ہے کہ جو فارسی میں آج بھی رائج ہے. لیکن عربی کے الفاظ سب سے زیادہ فارسی میں موجود ہے جس کی کوئی تعداد ہی نہیں ہے. اس کو ہم الگ کرنا چاہیں تو ممکن بھی نہیں ہے. جی سر مجھے ایک بات پوچھنی تھی، مغول اور مغل ایک ہی چیز ہوتے ہیں؟ یہ تو بعد میں آپ پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے سر، لکھ کے رکھے کلاس کے بعد. کلمات عربی در فارسی تو بے شمار ہی ہے. عربی کے الفاظ فارسی میں بے شمار ہیں. جیسے در زبان فارسی از کلمات عربی بسیاری استفاده می شود. مانند کوئی لفظ سمجھ میں نہ آئے تو آپ میننگ پوچھ سکتے ہیں، ویسے میں آپ کے لیے ریڈنگ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. احترام، ادبیات، استراحت، استفاده، اسم، اغلب، بعد، بعضی، تاریخ، تخفیف، تصحیح، تقریباً، جمعے، جملے، حاضر، حال، درس، دقیقے، ساعت، سلام، سؤال، شروع، شغل، صبح، صحبت، صفحے، طبقے، ظہر، عمود، غذا، قبل، کافی، کلمے، لازم، مثال، معروف، معلم، مکالمے، نظر، نوبت، وقت. یعنی جتنے بھی یہ الفاظ یہاں پہ آئے ہیں سب عربی کے ہیں، لیکن بہت ہی زیادہ فارسی میں مستعمل ہیں. کوئی لفظ سمجھ میں تو نہیں آیا آپ کے؟ سب ہے سر. سب آ گئے؟ جی عربی میں بھی ان کی یہی پروننسیشن ہے، کاف کو وہاں کافی پڑھتے ہیں. عربی کا اپنا ایک ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم یہاں تک کہ بعض الفاظ کا تو جیسے ہم ضرب کہتے ہیں، عرب میں عرب کا جو تلفظ ہے وہ ضرب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. الفاظ کا وہ جو الفاظ ہیں، حروف ہیں، وہ ہر قوم اپنی لسانی جو خصوصیات ہیں یا لنگویج جو آرگن ہے ان کے مطابق استعمال کرتے ہیں.
جی سر، جیسے رمضان اور رمضان کہتے ہیں. جی بالکل، جیسے حمزے سے، ہے، سواد، زواد، تے، زوے، عین، قاف، یہ جو الفاظ جس میں بھی آئے حروف، یہ حروف جس لفظ میں موجود ہو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ عربی کے الفاظ ہوں گے. ٹھیک ہے، لہٰذا ان حروف کی مدد سے آپ کو عربی کے الفاظ سمجھنے میں بہت حد تک مدد مل سکتی ہے. اسی طرح سے پے، چے، جے، گاف، یہ جو 4 حروف ہے یہ عربی میں موجود نہیں ہے. یہ اسپیشلی آپ کو دیکھ لیجئے گا کہ فارسی کے حروف ہے، لہٰذا جن میں یہ الفاظ آ جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کافی حد تک کہ یہ فارسی کے ہو سکتے ہیں یا عربی کے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے یورپین الفاظ بھی بہت زیادہ فارسی میں ابھی استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرینچ کے اور انگریزی کے الفاظ بہت زیادہ ہیں. اتوبوس، آٹوموبیل، پوسٹ، آٹوموبیل، آٹو موبائل، اتوبوس یعنی آٹو بس، ٹیکسی، ٹیکسی، ٹرافک، ٹریفک، ٹیلی فون، ٹیلی فون، دکتور، ڈاکٹر، ریستوران، ریسٹورنٹ، سالاد، سالڈ، سوپ، فامین، کھاد، کوت، کھلاس، میٹرو، مینی بوس، نمبرے وغیرہ. یا ایک لفظ ابھی آپ نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، موزے، موزے یعنی میوزیم. تو اس طرح کے بے شمار یورپین اور یعنی یورپ کے یعنی انگریزی اور فرانسوی کے زیادہ اور ہو سکتے دوسری زبانوں کے بھی الفاظ فارسی میں موجود ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف فارسی میں دوسری زبانوں کے الفاظ شامل ہو گئے ہیں اور فارسی کے الفاظ دیگر زبانوں میں شامل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جیسے کہ ہماری اردو کی اگر ہم بات کر لیں تو اردو میں بے شمار فارسی کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ عربی میں بھی فارسی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. یورپین کنٹریز کی جو لینگویجز ہیں، یورپین لینگویجز، ان میں بھی فارسی کے الفاظ شامل ہو گئے ہیں، جس میں سے کچھ مثالیں یہاں پہ موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے فارسی در انگلیسی، انگلش میں استعمال ہونے والے فارسی کے الفاظ، جیسے بازار. بازار کا جو لفظ ہے بازار، یہ فارسی سے انگلش میں گیا ہے، ہمارے ہاں اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. بوسے، یہ فارسی کا لفظ ہے، مجھے نہیں پتا کہ انگلش میں استعمال ہوتا ہے نہیں ہوتا. ہاں سر، میں بھی حیران ہو رہی تھی کہاں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہوگا. پیجامے یعنی پاجامہ جسے کہتے ہیں. خاکی، شاہ، کاروان، کاروان سرا، یہ کسی حد تک فارسی سے انگریزی میں گئے ہوئے الفاظ ہے کہ، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے الفاظ ہو سکتے ہیں. فارسی در ترکی، ترکی میں بھی فارسی کے بے شمار الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے انار، بازار، پنیر، تختے، یہ سارے الفاظ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں. انار، بازار، پنیر، تختہ، تختے، تمیز، خانے. ٹھیک ہے، کشور، کوچک، ہفتے. فارسی سے عربی میں بھی گئے ہیں، جیسے استاد، بخشش، پنجرے، تازے، دین، زود، شاہ، گل، ہوا. پنجرے چلا گیا، اچھا گیا ہوگا، ان کا کلیم تو یہی ہے کہ اس میں استعمال ہوتا ہوگا. چلیں اب آپ کو پہچاننا ہے کہ ان میں سے کچھ مثالیں ہیں، پہچان کے بتائے کہ کس زبان کے الفاظ ہو سکتے ہیں. خانم سائمہ بتا دے ضرب المثل کس زبان کا لفظ ہو سکتا ہے؟ ضرب المثل یہ عربی کا ہے، اور ضرب چیستان جو ہے، ضرب نہیں ہے، یہ ضرب المثل. ضرب المثل یہ عربی کا، اور چیستان فارسی کا ہے. چیستان فارسی کا ہے. خب خانم زیبا، میز اور صحبت کے بارے میں بتائیں. سر میز ہے مغلی، مغولی، اور صحبت جو ہے وہ عربی ہے. سواد کا لفظ آپ جیسے کہیں پہ بھی آئے وہ عربی کے ہوں گے. خب خانم مریم، تمدن، چنگال. سر تمدن پھر تے اور وہ اگر آیا ہوئے تو پھر شاید عربی ہوگا. نہیں، تے تو فارسی میں بھی ہے، لیکن یہ تشدید والے الفاظ یہ مدنیات سے ہے، مدن سے ہے، مدینہ اسی سے نکلا ہے، تمدن سے. ٹھیک ہے، تو یہ عربی ہے بالکل. چنگال یہ عربی نہیں ہو سکتا سر. ہاں، یہ فارسی کا ہے. اچھا، چنگال ترکی کا تھا سر، چنگال ترکی کا تھا شاید. چنگال فارسی. اچھا ٹھیک ہے. آقای دکتر ظفر، سینما اور تھیلیکابین. انگلش، یہ دونوں انگلش کے ہو سکتے ہیں. ٹیلی کیبن ہے، یہ سینما ہے. بشقاب، آرام گاہ. خانم سائمہ بتائیں. بشقاب آغا ترکی کا ہے اور آرام گاہ فارسی کا ہے. خیر،
تو یہ الفاظ آپ نے دیکھ لیا. اسی طرح سے بعض الفاظ ابھی جیسے کہ ویکیبلری یا واژگان پڑھ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ بہت سارے الفاظ ہیں کہ فارسی میں جیسے مثال کے طور پر احترام کے لیے ایک لفظ ہے, بغیر احترام کے لیے ایک لفظ ہے, اور بے احترامی کے لیے بھی بعض اوقات جو ہے نا ایک ڈگری موجود ہے. یعنی تقریباً دنیا کی ہر زبان میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی کے لیے اگر آپ کھانے کے لیے کہیں بے فرمائی کہہ سکتے ہیں, نارملی آپ بخور کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور غصے میں یا اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک لفظ استعمال کرتے تھے بے خوب, اس طرح سے لفظ استعمال کرتے یا ہمارے ٹھوسو کہتے ہیں, جی جیسے ہمارے یہاں ٹھوسو کہتے ہیں, ٹھوسو. ہاں, تو اس طرح سے یہ لوگ مثال کے طور آئے بیٹھنے کے لیے تشریف راشتے باشی خوب, یا بیٹھ جائے کے لیے بے نشینی, اگر غصے میں کہیں گے بے تھمارک. تو یہ 3 ڈگری ہو سکتے ہیں, لیکن ہم فی الحال احترام والے الفاظ سیکھیں گے کہ اگر آپ کو کسی کو ریسپیکٹ دینا ہو, ادبی اور رسمی, عادی وغیرہ رسمی, جیسے آموختن اور آموختم, یہ ادبی اور رسمی ہے, ٹھیک ہے, ادبی اور رسمی ہے, یہ لٹریری ہے. یہ خیلی چیز اور یاد گرفتم, یہ عادی ہے, نارمل ہے اور انفارمل ہے. یہ لٹریری ہے اور فارمل ہے. اتوموبیل با اتوموبیل می رویم, یعنی یہ ادبی و رسمی طور پر ہے. ماشین یہ عادی ہے, ٹھیک ہے. اکنون کار می کنم, ادبی و رسمی ہے. حالا الان یہ عادی وغیرہ رسمی ہے. حالا الان کار می کنم. به نام, جایی به نام لالجین, جایی به اسم لالجین. تو به نام زیادہ تر ادبی اور اس کو رسمی سمجھا جاتا ہے, اسم بہت ہی عادی اور غیر رسمی سمجھا جاتا ہے. اسی طرح سے پذیرفتن, پذیرفتن یعنی کسی چیز کو قبول کرنا. حرف تورا می پذیرم, حرف تورا قبول می کنم. پذیرفتن ادبی اور رسمی ہے, قبول کردن عادی و غیر رسمی ہے. گفتگو, باید با هم گفتگو کنیم, باید با هم حرف بزنیم. گفتگو کردن ادبی رسمی ہے, حرف زدن عادی و غیر رسمی ہے. تو یہ کچھ الفاظ. جی, یہ حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے عربی زبان ان کے یہاں عادی ہو گئی بالکل, اور اپنے ہی جو فارسی کے الفاظ ہیں وہ ان کے یہاں رسمی ہو گئے. نہیں دیکھیں, آموختن فارسی کا نہیں ہے, عربی کا نہیں ہے, فارسی ہے. یہی تو میں کہہ رہی ہوں, سر انہوں نے اس کو رسمی کر دیا. نہیں نا, ایسا بالکل نہیں ہے. آپ کچھ اکنون اعلیٰ عربی ہے, اکنون فارسی ہے. عام فارسی ہے, اسم عربی ہے. پذیرفتن فارسی ہے, قبول عربی ہے. جی, میں اسی لحاظ سے کہہ رہی تھی کہ عربی الفاظ کو انہوں نے اتنا زیادہ اپنایا کہ اس کو بالکل معمول کر لیا, اور جو اپنے ہی فارسی کے الفاظ ہیں ان کو بالکل ادب کے لیے مخصوص کر دیا انہوں نے کہ کم استعمال کیا. ان الفاظ نے ان کی جگہ لی, لیکن جب وہ ادبیات پڑھتے ہیں تو یہ الفاظ زیادہ تر ادبیات میں استعمال ہوتے ہیں. جی صحیح. چلے ابھی متن پڑھ لیتے ہیں ہم, ٹھیک ہے. جی سر, میں پڑھ لیتا ہوں پھر آپ ترجمہ کریں گے. رائٹ. زبان فارسی یکی از زبانهای مهم ایرانی است که مردم کشورهای ایران، افغانستان، تاجیکستان و در بعضی کشورهای دیگر به آن صحبت می‌کنند. فارسی زبان دوم جهان اسلام است. همچنین ادبیات فارسی دارای ارزش و اهمیت زیادی است و به این دلیل بسیاری از دانشجویان در کشورهای مختلف به آموزش زبان و ادبیات فارسی علاقه‌مندند. در مراکز فرهنگی ایران دوره‌های تحصیلی تا درجه دکترا و کلاس‌های کوتاه مدت در رشته زبان و ادبیات فارسی تشکیل می‌شود. علاقه‌مندان به ادامه تحصیل در این رشته یا شرکت در کلاس‌های کوتاه مدت می‌توانند با سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور خود تماس بگیرند. خب چلے, خانم سائمہ آپ پڑھیں پہلا پیراگراف اور اس کا ترجمہ کریں. زبان فارسی یکی از زبانهای مهم ایرانی است که مردم کشورهای ایران ایرانی است که مردم کشورهای ایران، افغانستان،
تاجیکستان و در بعضی کشورهای دیگر به آن صحبت میکنند. فارسی زبان دوم جهان اسلام است. فارسی زبان ایران کی ایک بہت ہی اہم زبان ہے جو ایران، افغانستان، تاجکستان کے ملکوں اور بعض دیگر ممالک میں اس میں بات چیت کی جاتی ہے، گفتگو کی جاتی ہے یا لوگ گفتگو کرتے ہیں. فارسی اسلامی دنیا کی دوسری زبان ہے، دوسری بڑی زبان ہے. خب ٹھیک ہے، دیکھیں ایران کی نہیں ہے بلکہ یہ ایرانی، ایران کی مہم میں ایران نہیں ہے، یعنی ایرانی زبان کے ایک برانچ کا بھی نام ہے. ٹھیک ہے، زبان ہائی ایرانی. جب ہم زبان ہائی ایرانی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہماری پشتو بھی شامل ہے، ہماری بلوچ بھی شامل ہے، لیکن وہ ایران کی نہیں ہے، ایرانی ہے، یعنی ایرانی فیملی سے تعلق رکھنے والی زبان ہے. جملہ کیسے بنے گا، یعنی ترجمہ کیسے بنے گا؟ فارسی زبان ایرانی زبانوں میں اس کی ایک اہم ترین زبان ہے، ایرانی زبانوں میں سے ایک اہم زبان ایک ہے، اہم ترین ایرانی زبانوں میں سے ایک ہے. صحیح جی، سوری نہیں مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. خانم زیبا آپ پڑھیں. همچنین ادبیات فارسی دارای ارزش و اهمیت زیادی است و به این دلیل بسیاری از دانشجویان در کشورهای مختلف به آموزش زبان و ادبیات کشورهای مختلف به آموزش زبان و ادبیات فارسی علاقه‌مندند. زبان و ادبیات فارسی علاقه‌مندند. سر فارسی ادبیات فارسی یعنی فارسی، یہاں پہ تو زبان کی بات ہو گئی نا، زبان فارسی. ٹھیک ہے، اسی طرح فارسی ادبیات، فارسی زبان کا انٹروڈکشن ہوا، فارسی لٹریچر، فارسی ادبیات کی ایک بہت بڑی، بہت قدر اور اہمیت ہے، کا حامل ہے، مشتمل بہت زیادہ اہمیت اور قدر ارزش کا حامل ہے. ویلیویبل کہیں گے سر اس کو، ارزش کو قابل قدر ہے، یعنی قدر و منزلت کا حامل ہے. جی، اور اسی وجہ سے ان دلیل اور اس وجہ سے بہت سے طلباء جو ہے وہ مختلف ملکوں سے اس زبان کو سیکھنے کے لیے پسند کرتے ہیں، مختلف ملکوں سے آتے ہیں اس زبان کو سیکھنے کے لیے. اسی لیے گڈ آتے ہی نہیں ہے یہاں پہ مختلف، یعنی بسیاری از دانشجویان در کشورهای مختلف ممالک میں بہت سارے طلباء خواہش رکھتے ہیں فارسی زبان و ادبیات سیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. اسی وجہ سے چونکہ بہت اہمیت و ارزش کا حامل ہے فارسی ادبیات، اس وجہ سے بہت سارے ممالک، مختلف ممالک کے بہت سارے طلباء فارسی زبان ادبیات میں دلچسپی رکھتے ہیں، کہ سیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. خب خانم مریم. جی سر. در مراکز فرهنگی ایران دوره های تحصیلی تا درجه دکترا و کلاس های کوتاه مدت در رشته زبان و ادبیات فارسی تشکیل می شود. سر یہ کیا ہے سر؟ ایک لفظ کر کے کریں آپ، دیکھیں یہاں تک کر لیں پہلے. ایران کے کلچرل سینٹر، مراکز میں، کلچرل سینٹرز میں، ثقافتی مراکز میں ایجوکیشنل دور کے کافی دورہ یعنی کورسز، ایجوکیشنل کورسز کہاں تک؟ تا درجہ دکتورا، ڈاکٹریٹ لیول تک کے ایجوکیشنل کورسز. جی سر، ایجوکیشنل کورسز، سوری ڈاکٹریٹ درجے کے ایجوکیشنل کورسز، اور ڈاکٹر یعنی پی ایچ ڈی تک کے تعلیمی
کورسز یا ایجوکیشنل کورسز. اور کلاس ہائی مطلب کلاسیں چھوٹی مدت کے لیے کلاسیں مختصر مدت کی کلاسیں در رشتہی زبان و ادبیات فارسی تشکیل می شفت فارسی زبان و ادب کے مضمون میں تشکیل می شفت مشتمل ہے. تو تشکیل ہوتی ہے یعنی کلاسیں منعقد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایران کے ثقافتی مراکز میں مختلف ممالک میں موجود ایران کے ثقافتی مراکز میں جی سر پی ایچ ڈی تک کے ایجوکیشن اور شارٹ ٹرم کلاسز فارسی زبان ادبیات کی تشکیل ہوتی ہے. تشکیل مطلب سر کریٹ ہوتی ہے. ٹو بی فارمڈ. جی سر. ٹھیک ہے. شکل میں آنا کسی چیز کا منعقد ہونا کلاسز ارینج ہوتی ہے کلاسز تشکیل ہوتی ہے. جی علاقہ مندان بے ادامہ تحصیل در این رشتے یا شرکت در کلاس ہائے کوتاہ مدت می تواند بسفارت جمہوری اسلامی ایران در سفارت جمہوری اسلامی ایران بسفارت جمہوری اسلامی ایران در کشور خود تماس بگیرند. خیر. جی اگر اس شعبے میں یا مختصر مدت کی کلاس میں تعلیم کے خواہش مند بسفارت جمہوری اسلامی ایران کی اپنے در کشور خود اپنے ملک کی میں جمہوری اسلامی ایران کی سفارت سے رابطہ کر سکتے ہیں. می توانن یعنی کر سکتے ہیں. بگیرن تماس بگیرن رابطہ کر سکتے ہیں. می توانن رابطہ بگیرن کس سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ با سفارت جمہوری اسلامی ایران در کشور خود اپنے ملک میں ایران اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے سے رابطہ کر سکتے ہیں. کون لوگ؟ یعنی علاقہ مندان بے ادامہ تحصیل در این رشتے اس مضمون میں اپنی تعلیم جاری رکھنے کے خواہش مند افراد یا شرکت در کلاس ہائی مدت یا مختصر مدت کی کلاسوں میں شرکت کے خواہش مند افراد. یعنی مختصر مدت کی کلاسوں میں شرکت کرنے یا اب اس مضمون میں اپنی تعلیم جاری رکھنے کے خواہش مند لوگ اپنے ملک کے اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے سے رابطہ کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ میں سے کوئی سیکھنا چاہتے ہیں تو اسلامی کلچر سینٹر سے یا ان کے سفارت خانے سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو یہ متن یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اس میں کوئی اور خاص پوائنٹ سیکھنے کے لیے موجود نہیں تھا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ فارسی کی تعلیم ختم ہو گئی ہے. جیسے کہ میں نے کلاس کے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ آپ ڈیلی کم سے کم 1 گھنٹہ کم سے کم فارسی کو وقت دیں، جس میں آپ کوئی ویڈیو دیکھیں، سنیں، کوئی خبر، کوئی نیوز فارسی میں پڑھیں، فارسی میں آپ کوئی پوئٹری پڑھیں، ٹھیک ہے، کوئی گانا سنیں، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی یا فارسی کے حوالے سے ڈیلی آپ تھوڑا سا ٹائم دے دیں تاکہ آپ فارسی بھول نہ جائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ آپ کا یوں سمجھ لیجیے گا ایک انٹرمیڈیٹ لیول تک کی فارسی آپ کو آ جانی چاہیے. اب تک ہم نے فارسی کے جتنے بھی ٹینسز ہیں، افعال جتنے بھی ہیں، چاہے وہ ایکٹیو وائس کو بھی پڑھا ہم نے، پیسیو وائس کو بھی پڑھا ہے، تو یہ مکمل ہو چکا ہے. کنڈیشنل سینٹینسز کو بھی ہم نے پڑھا ہے تقریباً. اب آپ کو بغیر استاد کے اگر آپ آگے بڑھنا چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ سیکھنا چاہے سیکھ سکتے ہیں. فارسی ہرگز ایک مشکل زبان نہیں ہے، بہت آسان زبان ہے جس کی بنیاد پر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے